جی السلام علیکم. اس ٹائم ہم حکیم فضل الرحمان آزاد دواخانہ جنرل سینٹر ایئرپورٹ روڈ آلمو چوک پہ موجود ہیں. آج ہمارے ساتھ حکیم فضل الرحمان صاحب موجود ہیں لائن پہ. ان سے جاننا چاہیں گے ان کے دواخانے کے حوالے سے اور جتنے یہاں پہ پیشنٹ آتے ہیں مریض آتے ہیں ان حوالے سے جاننا چاہیں گے، وہ ہمیں کیا بتائیں گے. السلام علیکم. موجود ہیں. آپ نے خصوصی ہمیں ٹائم دیا اپنا دواخانے پہ سرچ کرنے کے حوالے سے. سر آپ اپنا مہربانی کر کے ہمیں تعارف بھی کریں اپنی تعلیم کے حوالے سے اور طب کے شعبے کے حوالے سے کہ آپ کیسے کب اور کتنے عرصے سے آپ نے یہاں پہ ایک دواخانے کا ایک سیٹ اپ بنایا ہوا ہے. جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے نثار بلوچ صاحب آپ کے اور آپ کی پوری ٹیم کا میں مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمارے دواخانے کا وزٹ کیا ہے. میرا نام حکیم فضل الرحمان آزاد میرا تخلص ہے اور طب کے ساتھ میرا تعلق تقریباً 1992 سے ہے. 25-26 سال پر محیط یہ سلسلہ چل رہا ہے اور کوئٹہ شہر میں 2-3 جگہوں پر میں نے مکتب کیا ہے اور آخری مکتب جو 5-6 سال سے یہاں پہ میں آلمو چوک کینٹ روڈ کوئٹہ میں موجود ہوتا ہوں. تو یہ میرا مختصر تعارف ہے نام کے حوالے سے. باقی بلوچستان طبیہ کالج میں نے 4 سالہ ڈپلومہ کورس کیا ہے اور ساتھ ہی میں نے تاریخ تجدید طب قانون مفردآزاد کا کورس گوجرانوالا طبیہ کالج سے کیا ہے. الیکٹرو ہومیو کا کورس میں نے ابن قاسم میڈیکل کالج سیالکوٹ سے کیا ہے. جیسے کہ ماشاء اللہ حکیم صاحب آپ کا ایک بہت بڑا یہاں پہ چرچا ہے آزاد دواخانے کا اور پورے بلوچستان کے پاکستان سے بھی مختلف اوقات میں میل یا فیمیل امراض کے حوالے سے یا پوشیدہ سے مرضوں کے حوالے سے یہاں پہ آپ کے پاس آتے رہتے ہیں. اس حوالے سے بلوچستان سے پہلے آپ کا یہ دواخانہ کہاں پہ موجود تھا؟ جی نثار بلوچ صاحب کوئٹہ ہی میں نے دواخانہ کیا ہے اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں نے طبی دورے کیے ہیں جس میں خاران، دالبندی، نوشکی، قلعہ سیفلا، لورلائی اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں کبھی ماہانہ وار کیمپ لگاتا ہوں، کبھی 3-4 مہینے میں. جتنے ہم سے ہو سکے طبی خدمات ہم سر انجام دیتے رہیں اور دکھی انسانیت کے خدمت کے لیے ہمارا وقت حاضر رہتے ہیں. جی حکیم یا طبی جنرل پوشن ہوتا ہے مطلب ہر قسم کے امراض کے علاج کے جیسے آپ لوگ کرتے ہیں، لیکن بعض معالج امراض کے مشہور ہو جانے کے حوالے سے آپ کیا اثر بولتے ہیں؟ حکیم جنرل فزیشن ہوتا ہے، تمام امراض کا علاج کرتا ہے، لیکن کچھ طبیب کسی خاص مرض میں مشہور ہو جاتے ہیں. تو مجھے بھی یہ گردوں کے حوالے سے گردے اور مثانے کی پتھریاں اور پتے کی پتھریوں کے حوالے سے بہت مشہور کیا گیا ہے. اور میرے ساتھ میں آپ کے کیمرامین کو بتاتا چلوں کہ میرے سامنے یہ پتھریاں پڑی بھی ہے. یہ سن 2002 سے 5 تک میں قلعہ سیفلا کا وزٹ کرتا تھا ہر اتوار کے دن. تو وہاں پہ اکثر مریض یہ گردوں کی پتھریوں میں مبتلا ہوتے تھے. تو شروع میں میرا شوق تھا وہ پتھریاں میں جمع کر کے رکھتا تھا. اب تو کافی عرصہ ہوا مریض کو دوائیاں دیتے ہیں پتھری خارج ہو کر کے. پتھری کے کنڈیشن کے حوالے سے جیسے قلعہ سیفلا، قلعہ عبداللہ، زیارت، بلوچستان کے ہمارے مختلف دیگر علاقوں میں آپ کی ایک پبلسٹی ہے ماشاءاللہ، آزاد دواخانے کا ایک نام ہے. جیسے آپ جاتے تھے ان کے لیے کیا ٹریٹمنٹ، کیا کورس ہوتا تھا، کتنے ٹائمنگ میں یہ پتھری نکلتی تھی سر؟ جی سب سے پہلے اگر میں اس پہ بات کروں کہ حکیم اور طبیب کو سب سے پہلے پتھری کا سائز دیکھنا چاہیے. ہم 12 سے 15 mm پتھری کو اپنے دوائیوں سے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر 15 mm سے پتھری بڑی ہو تو پھر ہم اس کو ہاتھ نہیں ڈالتے ہیں، اس کے لیے مشورہ دیتے ہیں یا آپریشن کرائیں یا 2-3 ماہ مسلسل علاج کرائیں. اب بعض مریض ایسے ہوتے ہیں کہ جلد باز ہوتے، وہ علاج طویل نہیں کر سکتے، تو پھر ہم اس کو آپریشن کا مشورہ دیتے ہیں. ویسے 12 سے 15 mm جو پتھری گردے اور مثانے کی ہوتی ہے وہ بآسانی خارج ہو سکتی ہے اور ہم آزاد دواخانے کے بنائے ہوئے میڈیسن اور طریقہ کار سے اس کا علاج معالجہ کرتے ہیں. اور دوسری پتھری نثار صاحب جو پتے کی ہوتی ہے، پتے کی پتھری اس طرح ہوتی ہے کہ وہاں پر کوئی سائز کا ایشو نہیں ہوتا، کیونکہ پتے کے اندر جو صفرا پیلا پانی جمع ہوتا ہے وہ منجمد ہو کر کے پتھری کا شکل اختیار کرتا ہے. وہ چاہے سائز میں 2 انچ کی مقدار بھی ہو تو اس کا علاج بآسانی دوائیوں کے ذریعے سے ہو سکتا ہے. اس لیے میں تمام مریضوں کو یہ دعوت دیتا ہوں اور اس کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را پتا نہ نکالا جائے، پتے کا آپریشن نہ کیا جائے. پتے کا علاج بہت آسان یونانی طریقے میں موجود ہے.
اچھا اس کے علاوہ سر جیسے دور دراز کے یہاں پہ مریض آتے رہتے ہیں، ظاہری ہر مریض کے ساتھ وہ فیسلٹی نہیں ہوتی ہے آپ کی چارجز دینے کی یا دوا خانے کی، اس کی لمٹ کیا ہے؟ کیا غریبوں کے لیے آپ کی طرف سے کچھ تعاون یا فیس وغیرہ کے حوالے سے یا آپ کے دوا خانے کے حوالے سے کتنی آپ ان کی سائڈ ڈسکاؤنٹ کرتے ہیں؟ بالکل، ایک تو ہمارے ساتھ یہ جو میرا کلینک ہے آپ نے دیکھا ہے، یہ 3-4 کمروں پر مشتمل ہے. یہاں پہ زنانہ وارڈ الگ ہے، مردانہ وارڈ الگ ہے، اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ رہائش کا بھی انتظام ہے. اگر دور دراز کے علاقے کے مریض آ جائے تو 1 آدھ دن ٹھہر بھی سکتا ہے. اور پھر دوائیوں کے لحاظ سے ہمارے اتنے خرچے نہیں ہوتے ہیں. 1,000-1,200 زیادہ سے زیادہ 2,000 روپے تک ہمارا خرچہ ہوتا ہے. اگر اس میں طلباء ہو یا کچھ ایسے ملازم طبقہ ہو، علماء کرام ہو، مساکین اور غربا ہو، اور بہت سے مریضوں کو ہم مفت بھی ٹریٹمنٹ دیتے ہیں، اور اگر ہو سکے ہم اپنی طرف سے دوائیاں اور سب کچھ اس کو فری دیتے ہیں کہ اس کو اللہ شفا دے. جی جیسا کہ سر آج کل حجامہ بہت لگایا جاتا ہے، اور آپ کے پاس اس کے حوالے سے کیا سہولتیں موجود ہیں؟ حجامہ یہ چند سالوں سے 8-10 سالوں سے ہمارے پاکستان میں رائج ہوا ہے. یہ تو صدیوں پرانا ایک طریقہ علاج ہے. پھر خاص کر کے طب اسلامی اور طب نبوی میں اس کا بہت ذکر ہے. تو جب یہ سلسلہ چل پڑا ہے تو ہم نے بھی اس کو ہاتھ ڈالا ہے، کیونکہ ایک طبیب کو حجامہ لگانا چاہیے. کتنے لوگوں نے اس میں سر شفا پائی ہے؟ بہت سے الحمدللہ ایسے مریض ہوتے ہیں. یہ خاص کر کے دماغی امراض کے حوالے سے، جوڑوں کے امراض اور نفسیاتی امراض، اور اسی طرح جو یورک ایسڈ کے امراض ہیں، جلدی امراض جس دانے اور چہرے پر داغ دبے ہوتے ہیں، ان کے لیے بہت مفید ہیں، اور بہت سے مریض الحمدللہ ٹھیک ہوئے حجامہ سے بھی. جی حکیم صاحب، جیسے آپ طبی سیاست میں بھی سرگرم ہیں، اور الیکشن کا کیا طریقہ کار ہے؟ اور کتنے الیکشن کے شیڈول ہوتے ہیں بلوچستان کے حوالے سے؟ کتنی سیٹیں ہوتی ہیں؟ اس حوالے سے ہم کیا بتائیں؟ پہلے میں اس پر بات کروں کہ میں تحریک تجدید طب، جو ہمارا طب یونانی میں ایک الگ طریقہ ہے، اس کا میں بلوچستان کا صدر ہوں. مجھے صدر منتخب کیا گیا ہے الیکشن کے ذریعے سے. اور پھر جو ہمارے کونسل کے انتخابات ہوتے ہیں جو فاضل طب الجرات کے ہوتے ہیں، یہ پورے پاکستان میں تقریباً 22 سیٹیں ہیں. 14 الیکشن سے ہوتے ہیں، اور باقی سلیکشن کے وفاقی وزیر صحت اس کو سلیکٹ کرتا ہے. تو ان میں ہمارے ٹوٹل جو سیٹیں ہیں وہ 22 ہیں. اس میں بلوچستان کا صرف ایک ہی سیٹ تھا جس پہ میں نے انتخابات لڑا ہے، اور تقریباً 12-14 ووٹوں سے میں پیچھے رہ گیا. میرے مقابل جو تھا وہ 3 دفعہ پہلے جیت چکا تھا، تو اب بھی اس کو جیتنا نصیب ہوا، اور میں 12-14 ووٹوں سے پیچھے رہ گیا. اور یہ ہمارے ٹوٹل ووٹ جو ہے پورے پاکستان کے، یہ تقریباً 40,000 ہے. اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، 40,000 ووٹوں میں ہمارے بلوچستان کے صرف 250 ہیں. تو 250 ووٹوں میں ہمارا مقابلہ ہوا، میرے مخالف کینڈیڈیٹ مجھ سے جیت گیا. اور الحمدللہ میں اس سلسلے میں شروع ہی سے مجھے یہ شوق ہے اتباع اکرام کا خدمت کرنا، اور ان کے کام اور اس کے مسائل میں اپنے آپ کو پیش کرنا. تو الحمدللہ ہم شروع ہی سے اس پر کام کر رہے ہیں. پھر آپ کا یوٹیوب چینل ہے سر؟ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور اس پر ہونا چاہیے. آج چینل کا آپ کا نام سر؟ آزاد دواخانے کا نام سے میرا چینل ہے. 2 مہینے سے چینل شروع کیا ہے. تقریباً 50 کے قریب اس پر ویڈیو اپلوڈ بھی ہے مختلف موضوعات پر. جیسے کہ حکیم صاحب آج کل جتنے بھی حکیم صاحب ہیں سب مردانہ امراض وغیرہ کے حوالے سے جو باتیں کرتے ہیں، یا مردانہ قوت کے حوالے سے، اس حوالے سے آپ کیا بتائیں گے؟ کہ جیسے یوٹیوب پر چینل پہ، فیس بک پہ آپ دیکھتے ہیں کہ تمام حکیم اپنی وہ پبلسٹی کرتے ہیں کہ ہم اس حوالے سے، مردانہ حوالے سے، یا جینٹس کے کوئی ایسے معاملات ہوتے ہیں یا لیڈیز کے ہوتے ہیں، اس حوالے سے ہم دیں گے. اس حوالے سے آپ کیا ہمیں بتائیں گے کہ جو جیسے کہ آپ نے یہاں پہ ایک دواخانہ کھولا ہوا ہے، یہاں پہ وہ فیس ٹو فیس آئیں علاج کرائیں، وہ بہتر ہے، یا جیسے کہ وہ یوٹیوبر ہیں وہاں پہ ان کا جانا یا وہاں سے پارسل منگانا وہ ان کے لیے بہتر ہے؟ اس حوالے سے کیا بتائیں؟ دیکھو نثار بلوچ صاحب، یہ آپ نے بہت اچھے سوال کی طرف میرا ذہن اس طرف مبذول کرایا. یقیناً طبیب جو ہوتا ہے وہ جنرل فزیشین ہوتا ہے، اور طبیب کو تمام امراض پر عبور حاصل ہوتا ہے. آج کل کچھ میڈیا کا دور ہے، اور کچھ حکماں نے اپنے آپ کو صرف سیکس اور مردانہ قوت کے حوالے سے مشہور کیا ہے، جو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ایک تو میڈیا پہ حکمائی کم ہے، اتباع اکرام کم ہے. اگر آ گئے تو وہ صرف ایک موضوع کو، تو میں اسی لیے ہمیشہ اپنے ویڈیوز میں بھی دیکھتا ہوں
میرے 52 ویڈیوز آپ چیک کریں، اس میں ایک ویڈیو ایسی ہوگی جو مردانہ قوت کے حوالے سے ہوگی. میں کہتا ہوں مردانہ قوت مرض ہے، اس پر بات ہونی چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ ہمارے جسم ایک اماجگاہ ہے بیماریوں کا، سب پر بات ہو اور سب کا علاج معالجے کی کوشش کیا جائے. تو میں بالکل اس بات کو اپریشیٹ نہیں کرتا جو اتباع کرام صرف اور صرف سیکس کے حوالے سے بات کرتے ہیں، یہ بالکل نیک شگون نہیں ہے. اور دوسری بات جو آپ فرما رہے ہیں کہ مریض کو آن لائن علاج کرنا چاہیے یا طبیب کے ساتھ حاضر ہو کر کے، اس میں یہ کچھ عرض کروں کہ کچھ امراض ایسے ہوتے ہیں جو مشہور ہیں، جو قبض، گیس ہوا، تیزابیہ ہے، اس کے کچھ نسخے عام خاص ہر جگہ پہ استعمال ہو سکتا ہے. بہرحال بہتر یہی ہے کہ جہاں پر آپ کو اچھا طبیب قریب سے قریب مل سکے وہاں پہ جا کے اپنے ڈاکومنٹس، اپنے جو آپ کے پاس رپورٹ وغیرہ ہے، نبض اور قارورہ وغیرہ دکھا کر کے اپنا علاج کرنا چاہیے، بجائے آن لائن اور دور سے دوائیاں منگوانا. یہ میں مناسب نہیں سمجھتا. جیسے کہ حکیم صاحب یہ پیشنٹ کے حوالے سے جو ایکس رے وغیرہ کیے جاتے ہیں انگریزی دوائیوں کے حوالے سے، ان دوائیوں میں آپ کی دوائیوں میں کتنا ڈفرینس ہے؟ کیا ان کی رپورٹوں کو آپ لوگ ویریفائڈ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، یا آپ کا اپنے علاج کا اپنا ایک جدا طریقہ کار ہے؟ طب یونانی کا ایک اپنا تشخیص ہے، اس تشخیص کے مطابق ہم اس کا نبض دیکھتے ہیں، قارورت دیکھتے ہیں، چہرے سے بھی معلومات حاصل کرتے ہیں اور اس کے زبانی حال احوال پوچھ کر کے. لیکن ٹیسٹوں سے بالکل ہمیں بہت فائدہ ہوتا ہے، خاص کر کے گردوں کے امراض میں کرینٹینین، یوریا کا کیا پوزیشن ہے، اسی طرح شوگر کا، بلڈ پریشر کا، اور یہ سارے آلات ہم استعمال کرتے ہیں اور الحمدللہ ہمیں بہت فائدہ ہو رہا ہے. خاص کر کے جو میں نے کچھ دیر پہلے عرض کیا ہے پتھریوں کے حوالے سے، اگر آپ کو سائز کا صحیح پتہ نہ ہو تو آپ اس کا علاج ہی نہیں کر سکتے. اگر پتھری 15 mm سے بڑی ہو اور آپ نے اس کو دوائیاں دے دی تو وہ تو نکل کر کے مثانے کے راستے میں پھنس جائے گی اور آپ پریشان ہو جائیں گے. تو ٹیسٹوں سے ہم الحمدللہ کام لے رہے ہیں. یہ سر سب سے آپ نے بہترین بات کی. اور جیسے کہ کرونا کی لہر چل رہی، سب چوتھی لہر چل رہی ہے، اس حوالے سے بھی ہم نے پورے کوئٹہ میں، بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بھی ہم نے وزٹ کیا، اور ماشاءاللہ آپ کے دواخانے کا، حکیم فضل الرحمان آزاد دواخانے کا بھی ہم نے وزٹ کیا. کرونا کے حوالے سے یہاں پہ بہت صفائی کا خیال کیا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے آپ عوام کے لیے کیا میسج دیں گے؟ نثار صاحب، آپ کے توسط سے میں یہی کہتا ہوں سارے عوام کو بھی کہ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. کورونا کے علاج میں ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ حفظ ما تقدم کے تحت جو چیزیں اختیار کرنی چاہیے، ماسک ہے، اور اسی طرح آپ گمبھیر علاقے میں نہ جائیں اور رشکش کے علاقے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اور ساتھ ہی ٹریٹمنٹ کی طرف بھی آ جائے. جس کو کھانسی ہو، بخار ہو یا سر میں مسلسل درد ہو تو وہ ضرور اپنے معالج سے مشورہ کر لے کہ اس کو کورونا کا مسئلہ تو دوبارہ نہیں ہوا ہے. الحمدللہ بہت سے ہمارے عوام کو اس میں آگاہی بھی ہو گئی ہے، اور اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو بھی اپنے چینل پہ اپلوڈ کی ہے، اگر ہو سکے اس کا بھی آپ کچھ وہ پھر اپنے ٹی وی میں چلا لیں تو بہت سے عوام کو فائدہ ہوگا. جی، ہمارے ساتھ لائن پہ موجود تھے حکیم فضل الرحمان آزاد صاحب اور ان کا دواخانہ، جن کا ہم نے وزٹ بھی کیا، اور اب حکیم صاحب کے ساتھ ہم مزید اس کے جو لیڈیز جینٹس کے حوالے سے، میل فیمیل کے حوالے سے جو ان کی ٹریٹمنٹ وغیرہ کرتے ہیں، جو ان کا دواخانہ ہے، اور جو کرونا کے حوالے سے جو ان کا شیڈول انہوں نے ماشاءاللہ بنایا ہوا ہے، اور ماسک پہنا بھی لازمی قرار دیا گیا ہے. اسی حوالے سے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں حکیم آزاد فضل الرحمان صاحب کا کہ انہوں نے ہمیں خصوصی ٹائم دیا. ٹھیک.